ڈاکٹر کوئی پرانی بیماری ہے اندر ہی اندر آپ کو کھا رہی ہے۔ مریض آہستہ بولے باہر ہی بیٹھی ہے۔ پاکستانی رات کو سوتے وقت اس وقت تک موبائل کی جان نہیں چھوڑتے جب تک موبائل خود ان کے ہاتھ سے گر کے ان کی بوتھی پہ نہیں لگتا۔ دن میں 7-8 دفعہ بےعزتی ہوتی ہے مگر اللہ کا شکر ہے کبھی غرور نہیں کیا۔ زکام تو ایسے پیچھے پڑ گیا ہے جیسے میں اس کی پہلی محبت ہوں۔ جب میں بلی دیکھ کر میاؤں میاؤں کروں، لے بلی عجیب جانور ہے۔ ایک مولوی صاحب کا طوطا روزانہ ایک شخص کو اوئے بغیرت کہا کرتا تھا۔ ایک شخص نے مولوی صاحب سے شکایت کی، مولوی نے غصے سے طوطے کو ڈانٹا۔ اگلے دن جب وہ شخص پھر قریب سے گزرا تو طوطا کچھ نہ بولا۔ تھوڑا آگے جا کر اس شخص نے مڑ کر دیکھا تو طوطا ہنستے ہوئے بولا، سمجھ تو گیا ہوگا۔ ایک بزرگ کسی گاؤں گئے اور دیکھا کہ ایک خاتون رو رہی ہے۔ اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو خاتون نے بتایا کہ اس کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ بزرگ نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں مزار پر جا کر تمہارے نام کا چراغ جلاؤں گا۔ وہ بزرگ 10 سال بعد اسی گاؤں میں دوبارہ آئے تو دیکھا خاتون کے گرد 10 بچے کھیل رہے ہیں۔ اس بزرگ نے پوچھا، یہ بچے کون ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، یہ سب میرے بچے ہیں۔ بزرگ نے استفسار کیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ خاتون بولی، وہ چراغ بجھانے گیا ہے۔ طالب علم سر، لوگ اردو اور انگلش میں بات کرتے ہیں، حساب میں کیوں نہیں؟ استاد، 420 کی اولاد زیادہ 3-5 مت کر، 9 تو 11 ہو ورنہ 5-7 دھر دوں گا، 6 کے 36 نظر آئیں گے اور 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ طالب علم گھبرا کر، سر جی اردو اور انگلش ہی ٹھیک ہے، حساب واقعی مشکل ہے۔ میرے محلے میں ایک ماسٹر صاحب رہتے تھے، 44 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ جب میں 23 سال کا تھا تو ڈائری میں 40 ایسی خوبیاں نوٹ کی جو میری متوقع بیوی میں ہونی چاہیے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ایسی بیوی نہ مل سکی جس میں 40 خوبیاں ہوں اور ماسٹر ہر سال 1-2 خوبیاں کاٹتے رہے۔ چلو یہ خوبیاں بھی نہ ہو تو لڑکی قبول ہے۔ بالآخر 40 سال گزر گئے اور ڈائری میں صرف ایک خوبی لکھی رہ گئی کہ عورت ہو۔ بیوی، میں اپنے بال کٹوا لوں؟ خاوند، کٹوا لے۔ بیوی، اتنی مشکل سے لمبے کیے تھے۔ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، لیکن آج کل چھوٹے بال فیشن میں ہیں۔ خاوند، تو کٹوا لے۔ بیوی، لیکن لمبے بال تو آپ کو بہت پسند ہیں۔ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، میری سہیلی کہتی ہے میرے چہرے پہ چھوٹے بال بہت اچھے لگیں گے۔ خاوند، تو کٹوا لے۔ بیوی، لیکن چھوٹے بالوں کی چوٹی نہیں بنتی۔ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، سوچ رہی ہوں تجربہ کر کے ہی دیکھ لوں۔ خاوند، تو پھر کٹوا لے۔ بیوی، لیکن اگر خراب ہو گئے تو؟ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، اچھے نہ لگے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، ویسے چھوٹے بال سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ خاوند، تو پھر کٹوا لے۔ بیوی، ڈر لگتا ہے کہیں برے نہ لگے۔ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، اچھا میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کٹوا لیتی ہوں۔ خاوند، تو پھر کٹوا لے۔ بیوی، تو پھر کب چلے؟ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، میں امی کی طرف جانے کی بات کر رہی ہوں۔ خاوند، تو پھر کٹوا دے۔ بیوی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاوند، آپ کا دھیان میری باتوں کی طرف نہیں ہے۔ خاوند، تو پھر نہ کٹوا۔ بیوی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خاوند، تو پھر کٹوا لے۔ اب یہ خاوند بیچارہ پاگل خانے میں بیٹھا سارا دن یہی بولتا رہتا ہے، کٹوا لے نہ کٹوا لے۔ دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ ٹوپیاں فروخت کرنے والا ایک اور شخص اسی درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھلنے پر اس نے دیکھا کہ اس کی ٹوپیاں والا بیگ بندر لے گئے ہیں اور پہن رکھی ہیں۔ اس نے اپنے دادا کی بات یاد آئی کہ بندر انسانوں کی نقل اتارتے ہیں۔ اس نے ٹوپی اتار کے پھینک دی۔ ایک بندر نے نیچے آ کے وہ ٹوپی بھی اٹھا لی اور اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، انی دیا تیرا کی خیال ہے؟ ساڈا دادا سانوں کچھ نہیں دس کے گیا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا ہوا۔
था। कुछ यूँ हुआ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंचकर अब्बा जी को सूरत-ए-हाल बताई तो वो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह सोकर उठे तो दरवाजे पर खड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज़्यादा मेरी चीखें बुलंद हुई थीं, क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अच्छे दोस्त तकिए की तरह होते हैं। मुसीबत में सीने से लगा लो, तन्हाई में सर रख के रो लो और गुस्से में लात भी मार सकते हो। लिखते लिखते कलम थक जाता है, इतनी बेगैरतियां हैं मेरे दोस्तों की। अच्छे भले लोग पत्तों पे खाना रख के खाते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन ईजाद कर दिए। डॉक्टर ने कहा आप में खून की कमी है, आप अनार खाया करो। जब अनार ले आया तो देखा मुझसे ज़्यादा तो अनार में खून की कमी है। मुर्शिद हमारी बेइज्जती हो गई। मुर्शिद हमें कहा गया तो हर गल विच वड्डा अब्बा ना बनया कर। शौहर बेगम नाश्ता करने लगा, देर हो रही है मुझे। बीवी आप तो खामखा शोर मचा रहे हैं, 2 घंटे से तो कह रही हूँ कि बस अभी लेकर आई।